ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومتی اقدامات کے متعلق بات کریں گے جو ٹیکس میں ریشنلائزیشن کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور نہ صرف کہ ریشنلائزیشن کر رہے ہیں بلکہ اس کا جو مقصد ہے وہ عوام کو ریلیف دینا بھی ہے۔ ایونچولی بجٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کی اوورسائٹ ضرور ہوگی اور ان کی اپروولز کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، لیکن جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سینس کے اندر اس وقت گورنمنٹ کو اپنی پولیٹکس اور اپنی پولیٹیکل اسٹینڈنگ کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ وی ہیو ٹو کم ٹو دا کنکلوژن کہ ایونچولی آل پولیٹیکل پارٹیز ول ہیو ٹو گو ان فار این الیکشن وین اٹ کمز۔ چلو ابھی کہتے ہیں 3 سال بعد آئے، 4 سال بعد آئے، جب بھی الیکشن آئے، جو بھی اس کی ٹرم پوری کمپلیٹ ہوگی، جب بھی 5 سال، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ الیکشنز کے اندر گورنمنٹ ول بی آنسریبل ٹو دا پیپل۔ اس لیے گورنمنٹ کوششیں کر رہی ہے کہ اس کے باوجود کہ آئی ایم ایف کی سختیاں ہوں، آئی ایم ایف کی پابندیاں ہوں، لیکن اس کے درمیان سے کوئی نہ کوئی ریلیف ہو جائے۔ اسی طرح کا ایگزامپل ریئل اسٹیٹ کا ہے۔ ریئل اسٹیٹ کے شعبے کے اندر ہر طرح کی ریلیف دینے کی کوشش کی گئی، لیکن آئی ایم ایف نے کمپلیٹلی اس کو الاؤ نہیں کیا، ایسا ہمیں تاثر دیا گیا۔ اندر کی بات ہمیں نہیں پتا، ہمیں بتایا گیا کہ آئی ایم ایف نے وہ تمام پرپوزلز جو ہیں وہ سٹرائک ڈاؤن کر دیے جو ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن کے شعبے کو مراد کی صورت میں دیے جا رہے تھے یا ریلیف کی صورت میں دیے جا رہے تھے۔ لیکن پھر بھی گورنمنٹ ایک چیز کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ انہوں نے یہ جو ایف ای ڈی کا معاملہ تھا اس پر بلڈرز اور ڈیولپرز کو ریلیف دلائی۔ نہیں، میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں، یہ ایف ای ڈی جو ہے یہ فرسٹ سیل پر ہے۔ فرسٹ سیل ظاہری بات ہے آپ اور ہم تو نہیں کریں گے، یہ ایف ای ڈی کی ریلیف جو ہے یہ بلڈرز اور ڈیولپرز کو دلائی گئی ہے۔ اس کی پارشل ریلیف عوام تک پہنچے گی، کیونکہ ظاہری بات ہے جب ان کو ریلیف ملے گی تو ان کو پاس آن کرنا چاہیے اور وہ پھر عوام کو ملے گا۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے آج شکیل بیگ صاحب کو جو ہے دعوت دی ہے۔ ویسے تو آپ صارفین کے دیگر جو آپ کے پسندیدہ موضوعات ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کو دیکھا ہوگا، آج یہ ان پر بھی بات کریں گے، لیکن بطور تجزیہ کار یہ اس موضوع پر بھی ڈسکشن کریں گے۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو جناب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مدعو کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ نے کوئی ریلیف دیا یا عوام کو ریلیف ملا، تو جب اس میں ایک آپ نے بات کی ایف ای ڈی، یعنی کہ اگر ملی تو کس کو ملی؟ بلڈرز کو، ڈیولپرز کو۔ کیا اس کا اثر یا اس کا فوائد کیا نیچے تک پہنچیں گے؟ تو یہ کوشچن مارک مجھے فیل ہوتا ہے کہ اس کے لیے حکومت کو خود ان کے ساتھ ایک چیز اس طرح کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ جناب یہ اس کا فوائد نیچے تک آپ نے دینے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی اگر فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کو کسی بھی قسم کا اگر کوئی فوائد مل رہے ہیں اور اس کا اگر فائدہ عام کنزیومر کو یا جو ان سے چیزیں پرچیز کر رہا ہے، جو ان سے بزنس کرنے جا رہا ہے، یا ان سے دیکھیں نا، ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ 2 طرح کا ہے۔ اگر بلڈرز کی بات کرتے ہیں، اسی لیے یہ جو بزنس ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک بزنس جڑا ہوا نہیں ہوتا، بلڈرز کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے بے تحاشا بزنس ہوتے ہیں، لیکن مین کون ہوتا ہے؟ جو اسے چیز پرچیز کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر اس نے ایک بلڈنگ بنائی، ایک بینگلو بنایا، اس میں اس نے بہت ساری چیزوں کا استعمال کیا، لیکن جو ریلیف دینا ہوتا ہے اس نے اس کو دینا ہوتا ہے جو اینڈ میں یوزر یا کنزیومر جو اس کو پیسہ دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن کیا اگر فیڈرل گورنمنٹ ان کو کسی بھی طریقے سے یہ دینے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور یہ اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے اگر اس انڈسٹری کو اس طریقے سے اگر بوسٹ ملتا ہے، اور ملنا بھی چاہیے۔ ریزن کیا ہے کہ جیسے میں اپنی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے بزنس بہت سارے ہیں، مین پاور بہت ساری ہے، اور اس وقت جس طرح کے دنیا کے حالات بنتے جا رہے ہیں، بہت سارے مزدور طبقہ واپس آ رہا ہے، آپ کا ادھر آ رہا ہے، تو اگر یہ چیز بہتر ہو جاتی ہے اور یہ اگر پروموٹ ہوتا ہے اور یہ بزنس اچھا ہوتا ہے، اور یہ جو بھی چھوٹ ملتی ہے ان کو اگر ٹیکس میں یا کسی بھی طریقے سے اور آئی ایم ایف سے بچا کر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت احسن اقدام ہے، اور میں اس کو اپریشیٹ کروں گا گورنمنٹ کو کہ اور مزید اس میں کس طریقے سے اور بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بتایا، یہ اور مزید والی بات جو ہے نا وہ سب سے اہم ہے۔
جی بالکل، کیونکہ اور مزید ریلیف کی اس وقت بہت شدید ضرورت ہے، میں آپ کو بتاؤں. اور اس لیے بھی ضرورت ہے نا کہ دیکھیں اگر مثال کے طور پہ اگر میں کوئی چیز ایک پرچیز کرنے جاتا ہوں تو اگر جب اس کے ساتھ جڑے ہوئے دیگر ٹیکسز جو ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ میں ابھی گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی. اچھا وہ ڈفرینٹ سلیبس ہیں نا، ہر سلیبس کا علیحدہ علیحدہ کمی ہے. اچھا اس میں سب سے بڑا فائدہ مند کون ہے کہ جو اپنے میٹر پہ نظر رکھتا ہے، یعنی کہ جس نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. لیکن اگر اسی طریقے سے جب بلڈرز کے ساتھ بھی اگر اس کو کوئی ادھر سے ریلیف ملے گا تو ڈیفینیٹلی وہ ریلیف آگے کنزیومر کو پرووائڈ کرے گا. اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں، اگر ہم شہر کراچی کی اگر صرف بات کر لیتے ہیں تو اگر کسی کو پانی سے واٹر بورڈ سے اگر کوئی ریلیف ملے گا تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ادھر سے ملے گا. اب یہ ساری چیزیں تب ہوں گی کہ جب آپ دیگر مزید ڈسکاؤنٹ، رعایت یا عوام کو فوائد دینا چاہیں. دیکھیں آپ نے معاملہ چھیڑ دیا، آپ نے، مجھے پتہ نہیں کیوں آپ نے یہ پانی کا معاملہ چھیڑا. دیکھیں، اور وہ بھی کراچی والے کو آپ نے پانی کے معاملے پہ چھیڑ دیا. دیکھیں آپ مستقل بنیادوں پہ کہتے ہیں کہ کراچی میں پانی کی قلت ہے، شدید قلت. روز خبر چلا دینے سے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے خبروں میں یہ چلا دیں کہ جی ہیٹ ویو آئے گی لیکن کسی وقت بھی اولے پڑ سکتے ہیں. یہ سوری برا نہ مانیے گا، یہ پانی کی شدید قلت 365 دن رہے گی کراچی کے اندر. اور دوسری بات یہ کہ یہ بار بار کہنا کہ بارشیں بہت اچھی ہوئی تھی، ہب ڈیم بھر گیا، اگلے 500 سال کا پانی آ گیا. مفروضے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، جب یہ کہا جاتا ہے تو پھر پانی کی قلت کیوں ہے؟ اگر ہب ڈیم بھر گیا اور سطح سے اوپر آ گیا اور جناب اس کی لہریں اوپر آ رہی ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو پھر کیوں پانی کی قلت ہے؟ مجھے ذرا پتہ ہے. اچھا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کراچی پھیلتا جا رہا ہے، کراچی اوپر جا رہا ہے، یعنی کہ بلڈنگز بنتی جا رہی ہیں نا، یوں جا رہا ہے اور یوں بھی جا رہا ہے، یوں بھی جا رہا ہے، یوں بھی جا رہا ہے. جی جی. لیکن مجھے یہ آج تک سمجھ میں نہیں آتی، ایک ہب ڈیم بنا لیا ہم نے، اس کے بعد چھوڑ دیا ساری بارشیں ہوں گی، یعنی کہ وہ خود بخود وہ بھرے گا، اس کے بعد دیکھا جائے گا چاہے اس کا پانی ویسٹ ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے مزید ڈیم کیوں نہیں بنائے شہر کراچی کے لیے؟ دیکھیں مجھے ایک افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں گھر میں اگر پانی کی شارٹیج ہوتی ہے تو علی صاحب ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم ٹینکیاں لگاتے ہیں نا مزید تاکہ کہیں پانی کو تو ڈیم ہوتا ہے نا. تو مجھے بتایا نا کہ یہ ہم نے کراچی کے لیے کیوں نہیں آج تک یہ سوچا کہ یہاں پر بھی، جیسے کل میں وزیر اعظم صاحب کو بھائی کینجر کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اسے کہ آرٹیفیشل سب سے بڑا پانی کا ذخیرہ، ان کا کہنا یہ، مجھے پتہ نہیں تاریخ کی کتابوں کا مجھے پتہ نہیں، ہماری ہر چیز سب سے بڑی ہوتی ہے. تو کہا سب سے بڑی یہ جھیل ہے مصنوعی کینجر جھیل، کہتے ہیں اس سے بھی کراچی کو پانی آتا ہے. پھر کہتے ہیں حالے جی، یہ مطلب حالے جی کا بھی کہتے ہیں ہوتے ہیں جی K4 پروجیکٹ کب سے رکا ہوا ہے؟ 4K بول رہا ہوں، K4 پروجیکٹ کب سے رکا ہوا ہے؟ اس کا پانی تو پیر بابا دبئی والی سرکار کے پاس چلا گیا. اب دبئی والی جب گیا تو آپ نے کیوں نہیں روکا؟ اچھا ہاں دیکھیں نا، اب آپ دیکھیں نا، آپ نے خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا. K4 کا پروجیکٹ مجھے یاد ہے جب مسلم ہانی کمیشن بنا تھا اور اس کے اوپر انہوں نے بڑا کام کیا تھا اور ہمیں لگ رہا تھا کہ جناب اب شہر کراچی کا معاملہ صحیح لائن پہ چلا گیا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا. لیکن مجھے آپ بتائیے K4 کا پانی جہاں بھی چلا گیا، جس کو بھی چلا گیا، کیا بغیر کسی کی اجازت کے گیا ہے؟ نہیں گیا نا. اب جو کراچی کی عوام ہے، جو پچھلے کئی صدیوں سے یہاں آباد ہے، چاہے پاکستان کو 77 سال ہو گئے، 78 سال ہو گئے، لیکن یہاں کراچی پہلے سے آباد ہے، جس کو کراچی کہتے تھے، وہ عوام آج بھی پیاسی ہے، آج بھی اس کو پانی نہیں ملتا. آپ یقین کریں، چونکہ ابھی سر یہاں گورا بہادر آیا، اس نے لیاری ندی کا پانی استعمال کیا. آپ نے لیاری ندی کے پانی کو اور زیادہ گدلا کر دیا. کہہ رہا ہوں ہیومن کنزم، مجھے نہیں پتا، آپ صارفین کے معاملات کو بہتر جانتے ہیں، صبح شام یہ کیمیکل والے لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات رہتی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے شاید. ملیر ندی، گورا بہادر نے ملیر ندی سے بھی پانی نکالا، میں نے جو سنا، ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد گورا بہادر نے ڈملوٹی کے جو کنویں تھے اس تک سے پانی آج تک نکل رہا ہے، آج تک ہے. اور لیکن ان کا یوٹیلائزیشن اس طرح نہیں ہو رہا نا جو ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں اب آپ بھی اور بنا لیں، کس نے منع کیا آپ کو؟ جناب 1.5 لاکھ کی آبادی پہ اس نے اتنا کچھ بنا لیا. آج آبادی کہاں ہے سر؟ میں نے سنا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ 2.5 کروڑ کے آس پاس ہے، لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتا. نہیں بیسیکلی مجھے کچھ لوگوں نے تو اس سے بھی زیادہ بولی ہے، لیکن میں مانتا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں سینسس پہ جاؤں گا. سر آپ سینسس پہ جائیں تو چلے پھر 1.69 سم تھنگ پہ اوپر ہم رکے ہوئے ہیں. لیکن مجھے آپ بتائیں جو شہر کراچی ہے جس میں روزانہ کی بنیاد پہ لاکھوں لوگ آتے ہیں، لاکھوں جاتے ہیں، لاکھوں رک جاتے ہیں یہاں پر، اور ظاہر سی بات ہے روزگار کا شہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کا 70% کما کر دینے والا کماؤ پت جس کو پانی کی شارٹیج ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ شہر کراچی کے
لیے ایک المیہ ہے. اور ابھی میں ایک نیوز چینل پہ دیکھ رہا تھا کل کے پتہ چلا کہ 20% کا جو ایک سلسلہ تھا کو پانی کا وہ پکڑا گیا. ابھی جو نئے سی او آئے ہیں انہوں نے اس چیز کو فوری طور پہ نہ صرف پکڑا بلکہ ان کے خلاف کارروائیاں بھی شروع کر دی. تو مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو آ کر حکومت میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. دیکھیں وفاقی حکومت ہے کہ چلو ایک وہ ہم نے بات کر لی کہ بلڈرز کا ایف اے ڈی اور یہ وہ ساری باتیں ہو گئی, لیکن زیادہ تر 18th امینڈمنٹ کے بعد تو صوبے کا کام ہے نا, صوبے نے کرنا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تقریباً کام صوبائی حکومت کو کرنا ہوتا ہے. بہت سارے کام ہو بھی رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہو رہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک پرائیورٹی بنائیں کہ جناب شہریوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں ابھی کہتے ہیں یہ سب کام شہری حکومت کا ہے, چلے اور شہری حکومت کے جو آپ کے نمائندگان ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس اختیار نہیں. وہ تو میں ان کے اور گورنر صاحب کہتے ہیں میرے پاس آؤ میں اختیار دلاؤں گا. پھر دونوں آپس میں ملتے ہیں, گلے ملتے ہیں, کہتے ہیں آپ سب ہمارے بھائی ہیں, یہ وہ, پھر بات ختم ہو جاتی ہے. اچھا پہلے تو وہ بڑی گاڑیوں پہ جاتی ہے, پھر موٹر سائیکل پہ جاتی ہے, پھر اس کے بعد دونوں نے موٹر سائیکل پہ سفر کرنا. نہیں بالکل ایسا میں سیاسی معاملے تو بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا, ہم بھی سیاست کی مختصراً یہ آپ کے سامنے چیز رکھی ہے. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو صحیح آپ مجھے بتائیے گا. اچھا ایک پبلک سروسز پہ بات آ گئی. اب چونکہ ہم نے ٹیکسز کی بات کی تو ٹیکسز کے نتیجے میں ہمیں ملتی ہیں پبلک سروسز. ایسے ہی یعنی جو ایک آپ پبلک سروسز کا اسٹینڈرڈ, کراچی کا شہر اتنا بڑا شہر, اگر ہم آفیشیل سینسس سے بھی چلے جاتے ہیں, آپ کے خیال سے کیا پبلک یوٹیلیٹیز اینڈ سروسز ہمیں اویلیبل ہیں یہاں؟ مجھے صحیح بتائیے. مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں. پانی کیا وہ ہماری ضرورت نہیں ہے؟ بجلی ہماری ضرورت نہیں ہے. آج بھی سیوریج بھی ہماری ضرورت ہے, سیوریج ہماری ضرورت ہے. میں آج بھی اسٹل جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یقین کریں شہر کراچی میں جبکہ شدید گرمی ہے اور لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے, شدید گرمی ہے, بچے پیپر دینے جا رہے ہیں, وہ سینٹرز میں بجلی نہیں ہے. اسی طریقے اگر سیوریج کی بات کریں تو کہہ رہے ہیں صرف جو علاقے بجلی چوری کرتے ہیں وہاں پہ ہم سر, وہ تو کہتے ہیں ہم 70% علاقوں کو دے رہے ہیں. بھائی چوری, اگر مثال کے طور پہ میں ایک بات کرتا ہوں, مثال کے طور پہ آپ نے کوئی چیز کسی فارمیسی سے پرچیز کی, نہیں لیکن یہ ریشنل تو صحیح ہے نا. وہ کہتے ہیں جہاں بجلی چوری زیادہ ہو رہی ہے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا. میں پھر اس پہ آ رہا ہوں, میں کہتا ہوں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, کسی آرگنائزیشن کا, انسٹیٹیوشن کا, میں کہہ رہا ہوں لاجک ان کی میں اپنی لاجک دے رہا ہوں نا. مثال کے طور پہ میں جاتا ہوں کسی کرانے کی دکان پہ یا کسی بھی جگہ, وہاں ایک چیز پرچیز کرتا ہوں, میں اس کی قیمت دیتا ہوں, تو پھر کیا وہ میری وہ چیز کے اندر سے کوئی سامان نکال لے گا؟ اس کو اجازت ہے؟ کیوں نہیں ہے نا. کیوں نکالے گا؟ نہیں نکالے گا نا, میں نے پیسے دے دیے نا. تو وہاں جو آبادی جس پہ آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں, جو لوگ بلنگ پے کر رہے ہیں, جس پہ آپ اسٹار کنزیومر اس کو لکھ کے بھیج رہے ہیں, جو ہر مہینے آپ کو پیسے دے رہا ہے, پھر اس کے گھر کی بجلی کیوں چلی جاتی ہے؟ یہ آپ کا کام ہے. آپ نے کہا ہم نے کیبلز ڈال دیے ہیں, اس میں کوئی چوری نہیں کرے گا. تو جب آپ نے کروڑوں روپے کیبلز کے لگا تاریں چوری نہیں کرے گا, نہیں تاریں چوری نہیں کرے گا, نہیں ان کا مقصد نہیں, انہوں نے باقاعدہ یہ پہلے تو یہ ہیروئنچی کا ایڈ کاٹ کے لے جاتے تھے. نہیں, انہوں نے نیپرا میں باقاعدہ یہ ہیروئنچی ابھی تو نہیں آئے نا. یہ جب کے سی ہوتی تھی تو تب بھی تو تھے نا, تب تو تانبے کی تاریں تھی. ساری شہر کراچی کی تانبا بک گیا, کس نے بیچا؟ میں نے بیچا. تو میں اس موضوع پہ بات نہیں کروں گا, آپ کو کرنے دوں گا. نہیں ہم بھی نہیں کر رہے, اس موضوع پر میں بات نہیں کروں گا. لیکن اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو علاقے ہم بجلی کی چونکہ یوٹیلٹی کی بات تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان شہریوں پر اس وقت رحم کریں جن کی لوہے کی چادروں کے نیچے گھر ہوتے ہیں. آپ کو اگر وہ نہیں دے رہے تو آپ ایک کام کر لیں, میں تو ایک مشورہ بھی دوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے, کہ آپ ایک کام کر لیں, وہاں کے یو سی چیئرمین کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیں, ادھر سے اتنی بلنگ ہونی ہے اور یہ اتنی بلنگ سے ہوگا. آپ یو سی چیئرمین کو بڑا بنائیں اور وہ پیمنٹ لیں تاکہ ان کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کریں آپ وہاں سے. ویسے دس آئیڈیا از ناٹ بیڈ ان دا سینس کہ یہ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن جو ہے, میں آپ کو صحیح بتا دوں, آپ لوگوں کو ناظرین بہت سارے کھاتے پیتے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا ان کا یو سی کا چیئرمین کیا ہے, لیکن علاقوں میں لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا بڑا رول ہے, رول ہے ان کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ترقیاتی کام بھی کرنے ہوتے ہیں, سڑکیں بھی بنانی ہوتی ہیں, کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ووٹ نہیں ڈالتے لیکن علاقوں کے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں جسٹ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ بہت سارے کھاتے پیتے علاقوں کے اندر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. علی صاحب اس میں ایک ان کو بینیفٹ بھی ہوگا ان اداروں کو. اچھا یہاں پر ایک اور چیز یہ بھی ہے, کیونکہ دو ہم نے اسینشل یوٹیلیٹیز کے بارے میں بات کی, لیکن یہاں پر ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کوکنگ کے لیے گیس کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. اگر گیس کی لوڈ شیڈنگ اب آپ کو پتا ہوگا تھوڑی کم ہو گئی ہے, اب تو انہوں نے اپنا ٹائم وہ کر دیا نا, صبح فجر سے لے کے رات تک 10 بجے تک کا ہے. جی وہ یہ رمضان میں چینج کیا تھا, پھر لوگوں نے تندوروں سے روٹی لینا. معذرت یہ بات ٹی وی پہ نہیں بتانی تھی. ناظرین آپ لوگوں کے سارے راز بتا دوں گا تو پھر کیسے پتہ لگے گا کہ وہ لے کیوں پڑ رہے ہیں. اچھا خیر اینی وے, کیونکہ کینٹ اسٹیشن کے پاس جتنا رش میں نے رمضان میں دیکھا ہے, اتنے لوگ تو میں نے ٹرین کا سفر کرتے ہوئے اور کبھی نہیں دیکھے. اتنی تو ہماری ٹرینیں نہیں ہیں
جتنی کینٹ اسٹیشن کے اوپر میں نے لوگوں کا رش دیکھا ہے رمضان میں. کیوں ہوتا بھائی رش؟ اچھا خیر نہیں, اچھا اس وجہ سے مسافر, اچھا چلو یہ سب نہیں بولنا یار, یہ سب نہیں بتانا, یہ ورنہ تو ساری باتیں پتہ لگ جائیں گی. اور یہ تو عوام الناس کی وہ کرتے ہیں نا, صارفین کی ذمہ داری, ان کو تو ہم نے اچھا بولنا ہے. صارف تو بہت اچھے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. نہیں, صارفین کے حقوق کے بارے میں صارفین بھی غلط ہو سکتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, صارفین بھی غلط ہو سکتے ہیں. تو صارف غلط ہے جو بغیر تولے چیز کو لے رہا ہے, وہ غلط تول کے دے رہا ہے. آپ صحیح کے تلوا کے کیوں نہیں لے رہے؟ آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے. وہ اگر صحیح معیار نہیں دے رہا دکاندار, تو آپ اس کا کیوں لے رہے ہیں برے معیار کی چیز کو؟ میں بہت سارے ہوٹلوں پہ جاتا ہوں, لوگ جو ہیں وہ غیر معیاری کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. میں ویٹر کو بولتا ہوں یہ کھانا معیاری نہیں ہے, وہ کہتا ہے آپ تو پہلے آدمی ہیں جس نے یہ شکایت کی ہے, ہر آدمی کھا رہا ہے. تو میں برابر والے سے پوچھتا ہوں بھائی آپ کا معیاری ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا پھر تم کیوں کھا رہے ہو, کیوں کھا رہے ہو خراب غیر معیاری چیز, کیوں کھا رہے ہو پیسے دے کر؟ وہ بھی چپ. ناظرین, میں بہت سارے ممالک کی میں نے سیر کی اور مجھے موقع ملا وہاں پر جانے کا اور شہری زندگی یعنی سٹی لائف گزارنے کا. بہت سارے شہروں کے اندر مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں. مہنگائی تقریباً ہر ترقی یافتہ ملک کے اندر مہنگائی کا مسئلہ ہے. صحیح میں آپ کو بات بتاؤں, شہر میں رہنے والے کسی بھی شخص سے آپ بات کریں وہ آپ کو مہنگائی کی شکایت کرتا ہے. یہ میں ریئلٹی بات آپ کو کر رہا ہوں, غلط بات میں آپ سے نہیں کروں گا کہ بھئی یہ صرف بات پاکستان میں ہوتی ہے, ہر شہر میں بات ہوتی دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کے اندر. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں, میں شکیل بیگ صاحب دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے اندر جب گیا ہوں, پورا دن بجلی آ رہی ہوتی, اے سی چل رہے ہوتے ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہوتی. بجلی کا پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں بجلی کا بل بہت زیادہ ہے. میں نے کہا پورا دن اے سی چلاتے؟ کہہ رہے پورا دن اے سی چلا رہے. میں نے کہا کتنا بجلی کا بل آیا؟ کہہ رہے $250. یعنی 3 یا 4 فلیٹوں جتنا بڑا گھر تھا. تو بہت بڑے بڑے گھر بناتے ہیں, آپ کو پتا, برطانیہ والے بہت چھوٹے بناتے ہیں, امریکہ والے بہت بڑے گھر بناتے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل. ہاں, ان کا شوق ہوتا ہے. تو خیر اینی وے, پورا دن جناب اے سی, آپ کو پتا ہے سینٹرل ایئر کنڈیشننگ ہوتی ہے وہاں پر اکثریت ہی, ویسے تو سنگل بھی ہوتی. اس کے علاوہ گیس کبھی میں نے لوڈ شیڈنگ وہاں نہیں دی. پانی شرشت یقین کر, اور بارش کی بوندیں بھی اتنی بڑی بڑی گرتی ہیں. کیا بات. وہ شکایت شہری حکومت سے تو کی جا ہی نہیں سکتی. وہ اعمال کا معاملہ ہے, آپ اپنے اعمال ٹھیک کر لیں, آپ پر اولے نہیں برسیں گے. بارش کی بڑی بڑی بوندیں گریں گی, تاہم بارش کی بوند اگر بڑی ہو نا تو اس سے چوٹ نہیں لگتی یقین کریں, اور لطف آتا ہے پانی جب گرتا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں, اس میں کوئی ترقی پسند ممالک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد شہر کراچی کی اگر ہم بات کریں تو بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا بھی ان کو اگر مینیج کیا جائے تو کر سکتے ہیں ہم. مسئلہ کیا ہے, اچھا, اور سٹی سروسز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں بھائی. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں آپ کو یہ لقمہ دے دوں کیونکہ آپ صارفین کے حقوق پہ بات بھی کرتے ہیں اور ان سرکاری لوگوں سے تو آپ کی بہت ملاقات ہوئی. صاحب بہت سارے ممالک کے اندر میں نے بہت سارے شہروں میں, ہر شہر میں نہیں, بہت سارے شہروں میں نے ایسی صفائی دیکھی ہے کہ اگر ہاتھ سے گرا کھانا بھی زمین پر گر جائے بندہ اٹھا کے کھا لے. اچھا, برا نہ ماننا, یہ بالکل ایسا ہی ہے. اور نلکے سے پانی پی. آپ دیکھیں پہلے ہم ٹیپ واٹر نہیں پیتے تھے کیا؟ ہاں پیتے تھے, میرے بچپن میں ٹیپ پی کے واٹر دکھا دیں آپ. نہیں, اس کے بعد آپ ٹیپ واٹر کی جگہ آپ جائیں گے ہاسپٹل, دیکھیں نا یہ حالات ہو گئے نا. یہ کیوں کیسے ہو گئے؟ ایک سرکاری آپ نے بچپن میں پیا ٹیپ واٹر؟ بالکل پیا, ایسے ہی نلکے سے نکال کے پیا میں نے, بالکل ایسے ہی, اور کوئی حرج بھی نہیں تھا, کوئی ایشو نہیں تھا. آج میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے خود ایک سرکاری افسر کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, گپ شپ ہو رہی تھی, تو اس نے مجھے بتایا کہ بھائی آپ تو یہ بات کرتے ہو بوائل کرنا, میں تو سمجھتا ہوں اس کو کیمیکل سے دھو کے پیو پانی کو. یعنی کہ یہ الفاظ ہے اس سرکاری افسر کے, یعنی کہ ایسا گندا پانی ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کہ ایک چیز یہ ہے, کاسٹ پر گیلن تو آپ کی بڑی مہنگی ہے. شہر کے اندر ٹینکروں کے حساب سے آپ کا پانی جاتا ہے, کاسٹ پر گیلن تو آپ کی بہت زیادہ پانی کی. دیکھیں جو میں نے دیکھی, آپ دنیا میں نہیں رہے, ایسے منیر صاحب, ان سے ایک ملاقات تھی میری اور میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ٹی وی چینلز پہ بھی یہ بات کی. تو انہوں نے کہا کہ میں صرف پانی نہیں خرید سکتا, میں اتنا پانی خریدتا ہوں, میں اتنا پانی خریدتا ہوں کہ اب میں پانی نہیں خرید سکتا. پتہ نہیں کتنے ارب روپے کا ان کا پانی صرف خریدا جاتا تھا. اسی طریقے سے اگر ہم دوسری بات کریں, باقی ہاں ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر دیکھیں شہر کراچی کے اندر ایک چیز جو مجھے ذرا اچھی لگی اور اس میں سفر کرنے کا بھی مجھے موقع ملا, وہ پیپل بس سروس. اتفاق ہوا مجھے بیٹھنے کا بھی, اور جب دیکھنے میں اتنا مزہ آتا ہے, جاری ہوتی ہے سر وہ اتنی مطلب اچھا. پھر اس میں تھوڑا سا ہمارے بیٹھنے والوں کو, جیسے ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ صارفین کو بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اس میں مجھے ایک
ایک دو چیزیں نظر آئی اس میں ایمرجنسی کے طور پہ نا ہیمر رکھا ہوا تھا, ہیمر نہیں تھا سر. تو میں آپ کو بتا, آپ اور ہم اگر کہیں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں چیزیں دیکھنے اور سمجھنے, نوٹس لیتے ہیں ہم. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار ادھر ہیمر ہوتا ہے, لکھا ہوا تو ہے ہیمر کا, یہ جگہ کہنے لگا بھائی کوئی اتار کے لے گیا. یہ ہے سر, دیکھیں یہ چیز نہیں کریں پھر. اب وہ آپ کے لیے ایک سہولت سندھ گورنمنٹ نے بنا دی. اب وہ سندھ گورنمنٹ نے ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ ایک اچھا کرایہ اگر دیکھا جائے جو پرائیویٹ بسز لے رہی ہیں اس سے تو پھر بھی کم ہے, حالانکہ انہوں نے ابھی پنک بس بھی ہے ان کی کافی, وہ تو خواتین کے لیے. ہاں تو میرا مقصد ہے کہ ایک اچھی چیز جو مجھے نظر آئی, اب سڑکیں بھی ایسی ہو جائے نا اچھی تب فائدہ ہے. اب یہ پھر وہی بات گھوم کے آ جائے گی کہ جناب ہماری جو شہری حکومت اب شہری حکومت بل کے لیے تو گئی کہ الیکٹرک کا بل تو اس پہ ڈلوا دیا کہ الیکٹرک میں اپنا وہ کچرے کا بل کے جی اس میں سے ہم لے لیں گے. آپ مجھے بتائیں آج بھی کچرا علی بھائی میرے تو وہ اپنی جگہ ہے, پھر بھی کچرا وہ پٹھان آتا ہے لے کے جاتا ہے. کیا کریں اس کا, وہ ایک آتا ہے آپ کے گھر سے پیسے لیتا ہے, وہ 300 روپے 400 روپے 500 روپے لیتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کو پیسے بھی دے رہے, گورنمنٹ آپ سے ٹیکس بھی وصول کر رہی ہے جو کہ بجلی کے بل میں لگ کر آ رہا ہے. اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے, ریسائکلنگ کر رہا ہے. ہم ایگری کرتے ہیں جی, ہم اس سے ہم بتا رہے ہیں نا, ہم ایگری کرتے ہیں. تو بھائی اس کا ریسائکلنگ کا فائدہ کنزیومر کو تو دو نا بھائی, فری لو نا, پھر ہم سے کچرا فری اٹھا کے لے جاؤ. تو ہم تو آپ کو اس کے صفائیوں کے ستھرائی کے پیسے دے رہے ہیں, تو جب ہم آپ کو دے رہے ہیں تو بھائی پھر ہمیں سہولت بھی تو دیں. تو اب وہ جو بائر آئے گا وہ آپ کے گھر سے لے کے جاتا ہے, چلے وہ محنت کرتا ہے, آپ اس کو دے رہے ہو, وہ تو ہم سمجھ رہے ہیں اس کی محنت ہے. آپ کو پتہ ہے ایک ایک کچرا کنڈی شہری حکومت کتنے کی بیچتی ہے, ٹھیکے پہ دیتی ہے, یہ بھی آج ہم انکشاف کر دیتے ہیں. 12,000 سے لے کے 1 لاکھ روپے تک کی کچرا کنڈی بکتی ہے. 12,000 کا میں نے 10,000 نہیں کہا آپ کو, کیسے بکتی ہے, بدل لیتے ہیں تو وجہ کیونکہ آپ تو بڑی خوفناک نہیں, میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو ہو رہی ہے نا وہ یہ ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ جو نمائندے ہم جن کو ابھی آپ نے ذکر کیا منتخب کرتے ہیں نا, تو ان کے علاقے میں کوئی کچرا کنڈی آ جائے تو وہاں اگر کوئی کچرا ڈالے تو پھر اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کچرا تم کیسے اٹھاؤ گے بھائی, یہ بتاؤ ذرا. تو یہ طے ہوتے ہیں, یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے, اس کو ختم کریں اور امپرومنٹ لائیں. اور یہ جیسے ریسائکلنگ کی بات کی, پوری دنیا اس طرف جا رہی ہے, آپ اس طرف چلے جائیں, بجلی پیدا کریں. آپ کے پاس اتنا سرجانی میں اتنی جگہ پڑی ہے, کورنگی میں پڑی ہے, وہاں جا کر آپ کچھ اس طرح کے پروجیکٹ لگا دیں کہ کم از کم بجلی بنائیں کچرے سے, تو آپ بنا سکتے ہیں نا. تو یہ جو ہم نے آئیڈیاز ہمارے یہاں ڈسکس ہوتے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی. اب آپ نے بڑا اہم نقطہ اس میں ڈسکس کیا, میں چاہوں گا ایک اور موضوع پر بھی آپ کے ساتھ بات ہو جائے. اب ایشو یہ ہے کہ بجٹ آنے والا ہے, اب یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, لیکن مین ایشو یہ ہے کہ اب بجٹ کے اندر آپ پتہ ہے کہ ایک ہوتا ترقیاتی بجٹ, ایک ہوتا غیر ترقیاتی بجٹ. تو وہ سنا ہم نے یہ کہ غیر ترقیاتی بجٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ کمی آپ تھوڑی بہت کر لیں لیکن ترقیاتی بجٹ میں بہت زیادہ کمی کریں. اس کی وجہ یہ کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ نے قرضہ لوٹانا ہے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ جب ترقیاتی بجٹ کم ہوگا تو صوبائی سطح پر بھی, شہری سطح پر بھی اور وفاقی سطح پر بھی ترقیاتی کام نہیں ہو پائے گا. تو ان ادر ورڈز پبلک سروسز ول آلسو سفر. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ IMF کو بھی خوش رکھے اور عوام کو بھی خوش رکھے, ترقیاتی کام بھی کرے. یہ کوشچن ہے. کل پرسوں عوام بے انتہا خوش تھی. وزیر اعظم صاحب نے بہت زبردست ایک میسج دیا اور لائیو ہم دیکھ رہے تھے, چونکہ وہ اسپیچ ان کی بہت اچھی تھی تو ہم نے بھی اس کو لائیو بیٹھے دیکھا. اس کے بعد انہوں نے اسی میں کہا کہ ابھی جو خوشخبری انشاءاللہ تھوڑی دیر میں عوام کو مل جائے گی. ہم اس خوشخبری کو ڈھونڈتے رہے اور ہمیں یہ لگا کہ دیکھیں ہم کبھی بھی نہیں چاہیں کمی کی ہے نا, بجلی کی قیمت میں بھی کمی کر دی, اوورسیز پاکستانی کو اتنا ریلیف دے دیا, ان کو فائلر بنا دیا. وہ تو اچھی بات ہے, وہ ادھر سے پیسہ بھی دو, فائلر بن گئے نا. اتنی بڑی خبر آئی آپ کی ریئل اسٹیٹ کی, آپ وہ ہو گیا. پلس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اوورسیز کا پیسہ ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ آیا ہے اس وقت, سب سے زیادہ. اب تو فائلر بنا دیا نا ان کو, اب ٹینشن ختم ہو گئی. ہم تو کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے. دیکھیں جو بھی حکومت اچھا کام کرے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا ہم کوٹا بھی دیں گے. وہ خوشخبری اس آڈینس کے لیے تھی نا, ان کے لیے بہت اچھی تھی, اور وہ پیسے بھیجیں گے تو پاکستان کا سسٹم بھی اچھا بالکل اچھا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بجٹ میں ترقیاتی کام نہیں ہوگا تو اس ٹائم جو حالات ہیں یہ تو اور پستی کی طرف چل پڑیں گے اور پرابلم کھڑے ہو جائیں گے. لیکن کیا آپ کا MP MNA سینیٹر بغیر ترقیاتی بجٹ کے چل سکے گا؟ یہ ایک سوال ہے. نہیں دیکھیں, ان کی پولیٹیکل کمپلشن یہ ہے کہ وہ بات ابھی نہ کی جائے تو بہتر ہے
ایشو یہ ہے کہ دیکھیں وہ پولیٹیکل کمپلشنز ہیں, وہ اگر کر بھی پاتا تو اپنے محدود پیمانے پر کام کرتا. ابھی تو وہ اسی پہ ہی خوش ہے کہ چلو میں پارلیمان میں تو بیٹھا ہوں, اب آپ گہرائی بات کی باریکی کو سمجھ جائیں بھائی, مجھے باریک رسی پر چلنا پڑتا ہے. تو اب جہاں ترقیاتی بجٹ پارلیمان کے ممبروں کا ہے وہ تو رہنے دیں, لیکن جو ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے جو مختلف اداروں کو دیا جاتا ہے سرکاری, اس میں بھی کٹوتی ہو. دیکھیں کٹوتی ہو, آئی ایم ایف نے تو یہ بھی کہہ دیا نا کہ سرکاری افسران کا جو ہے نا 17 سے لے کے اوپر تک کا ہمیں ڈیٹا بھی دیں, ایکسس دیں ہمیں. آپ کہا ہے نا, کہا ہے ضروری ہے. اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ دیں گے, نہیں انہوں نے کہہ دیا حکومت نے کہ ہم دیں گے, دینا پڑے گا. ہاں جی بالکل, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں شہریت کا اسٹیٹس بھی دینا پڑے گا کہ دوہری شہریت کے مالک ہیں یا وہ صرف پاکستانی, یہ دونوں چیزیں بھی ایسا میں نے سنا ہے. اچھا دیکھیں, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ اگر نہیں ہوا تو یہ جو پوزیشن اس وقت ہماری بنی ہوئی ہے, جو اس ٹائم کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, یعنی کہ سڑکیں ہماری بدحال ہیں, پانی کا اس ٹائم ایشو ہے, بجلی کا ہمارا ایشو ہے, حالانکہ یہ ساری چیزیں پرائیویٹ ہوتی جا رہی ہیں, اور کہ جو بجلی کا محکمہ ہے وہ تو ہی پرائیویٹ ہے ہمارے یہاں. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اتنا پیسہ ان کو جاتا ہے. اچھا ایک چیز اور ہے, 17 گیگا واٹ کے سولر سیل امپورٹ کر لیے, بجلی کیوں خریدیں گے آپ؟ تو اس پہ ٹیکس بھی تو آ رہا ہے نا سر, سولر سیل بنا لیے. نہیں تو سر آپ کا اس پہ ٹیکس بھی تو لگ رہا ہے. اچھا گرین آپ کا میٹر نہیں لگ رہا, آپ مجھے بتا دیں نا, آج شہر کراچی میں آپ کو 6-6 8-8 مہینے سال ہو گیا ہے آپ کو سولر لگوائے ہوئے, وہ میٹر ہی نہیں لگ رہا, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس میٹر ہی نہیں ہے. وہ صرف ایک یہ بات کر کے بات ختم کر دیتا ہے بجلی کا محکمہ, میں کے الیکٹرک لفظ نہیں بولتا ہوں, میں بجلی کا محکمہ کہہ دیتا ہوں, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہے ہی نہیں, ہمارے پاس ہے ہی نہیں. پورے پاکستان میں تو 17 گیگا واٹ منگوا لیا آپ نے صرف 2024 میں. اچھا پھر اب ٹیکس بھی شکیل بیگ صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں, اب ہم بجلی کا خریدیں 17 گیگا واٹ, مطلب دنیا حیران ہے, دنیا میں سب سے بڑا سولر پینل امپورٹ کرنے. اچھا امپورٹ کے اوپر آپ استعمال تو کریں گے نا آپ کہیں. اچھا مجھے آپ بتائیں, اب اتنا سب کچھ منگا لیا, آئی پی پی کو پیسہ کہاں سے دیں گے پھر آپ؟ بس وہ تو بغیر بجلی کے کچھ کیے بغیر آئی پی پی آپ سے پیسہ لے رہی ہے, کیونکہ آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے. تو ادھر آپ نے سولر اگر منگوایا ہے, ٹھیک کیا, ہم کہتے ہیں چلو اچھی بات ہے, اتنا اچھا ملک ہے. تو نہیں ہے نا, یہ میں آپ کو کیا بتا رہا تھا, پالیسی کون بنا رہا ہے, میں تھوڑی. آپ کا اور میرا قصور نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو بھی بنا رہا ہے وہ اس چیز کو دیکھ کے تو بنائے کہ بعد میں کیا ہوگا. دیکھیں مجھے یاد ہے تقریباً 17 گیگا واٹ جب آپ پروڈیوس کر لیں گے, آپ کا کوشچن بہت اسینشل ہے, پھر آئی پی پی کو پیسہ کہاں سے دیں گے, پھر اب اس کی بجلی کو پھر آپ انڈسٹری کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. اور تو کوئی آپ یہ بتائیے, آج سی این جی ہے آپ کے پاس؟ ختم, سی این جی بسز ختم, گاڑیوں میں سے لوگوں نے ختم کر دیا, بہت کم رہ گئے اسٹیشن. وہ بھی ایل این جی اگر ہو تو تب مل رہا ہے, ورنہ سی این جی نہیں مل رہا, کیونکہ سوئی گیس نہیں گیس دے رہی, ایل این جی. اب مجھے بتائیے, خالی صارفین کنزیومر کی میں بات کرتا ہوں, 5 ارب سے زیادہ کی کٹیں لگوائی تھی, کہاں گئی؟ کیا تھا وہ؟ پاکستان کو صاف کرنا تھا نا, گرین پاکستان تھا نا. جی پاکستان کی ہائیڈرو کاربن پالیسی تھی یہ, جیسے گرین پاکستان کہا جاتا. اب تو آپ بتائیے, ابھی والا گرین پاکستان نہیں, پہلے ایک آئی تھی. اچھا وہ تھی نا, لیکن آپ بتائیے کہ جب آپ نے اور میں نے اپنی گاڑیوں میں کٹیں لگوا دی, آج وہ کٹیں کوئی بیچے وہ خریدے گا آپ سے؟ کوئی کام نہیں. تو مجھے آپ بتائیے, کل کو یہی سولر بھی ایسا ہی نہ ہو جائے نا کہیں ہمارے لیے, اللہ نہ کرے. اتنا پیسہ لگ گیا لوگوں کا, کیا بات کر رہے ہیں. تو وہ اچھا یہی بات اگر آئی پی اربوں ڈالر لگے, بالکل اربوں, آپ کیلکولیٹر کر لیں گے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو, پر کلو واٹ نکال کے گیگا واٹ نکال. کل ہی میں نے اس کے بارے میں پڑھا کہ پاکستان شاید دوسرا تیسرا ہے جس نے امپورٹ کیا ہے. نہیں, ابھی 2024 میں نمبر 1 ہو گیا. 2024 میں نمبر 1 تھا, ابھی 25 کے تو نمبر آئے نہیں. چلے ایک آدھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے, لیکن آپ بتائیے اتنی بڑی امپورٹ ہونے کے بعد بھی اگر پھر اس کے بعد آپ ٹیکس, تو میں تو سمجھتا ہوں اگر یہی ساری چیز کرنی ہے تو پھر جو بھی لوکل جن کمپنیوں کو بھی بجلی کے لیے انہوں نے رکھا ہے اسے ختم کر دیا جائے. یہی تو میں ختم کر دیں, یہی ریشنلٹی تو اس وقت ایک کوئسچن مارک بن گئی ہے ناظرین, کیونکہ پاکستان, یہ بڑا اہم نقطہ شکیل بیگ صاحب نے اٹھا لیا. پروگرام کا موضوع تو تھوڑا سا اس سے ملتا جلتا ہی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کی وہ بڑی اہم ہے. ہمارے ملک میں آئی پی پیز موجود ہیں, بڑے بڑے پاور پلانٹ بھی موجود ہیں, پن بجلی سے چلنے والے منصوبے بھی موجود ہیں, لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ہوم سولر کے اوپر ڈائیورٹ کر دیں گے تو پھر آپ کنزمپشن کس چیز کی کریں گے, اور پھر کیا وہ اور پھر کیا وہ ساری کی ساری بجلی اس موقع پر انڈسٹری میں کھپ سکتی؟ میرا I don't know. مجھے بھی, میں بھی اس بارے میں کوئی جواب نہیں دے سکتا, لیکن میرا اس میں ایک اور سوال ہوتا ہے. I don't have the numbers, میں آپ کو کیسے بتاؤں. بالکل, اور I am sure کہ nobody can tell you the numbers unless of course یہ سال مکمل ہوگا
تو آپ کو نئے فگرز کوئی بتائے گا نا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن میرا یہ سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ جب آپ لگا رہے ہو تو آپ یہ کہتے ہو کہ جی آپ اس کو بیک اپ نہیں کرو, بجلی سیل کر دو. کس کو کر دو؟ جو بجلی خرید رہا ہے محکمہ اس کو بھی دے دو. اب وہ جس کو بیچنی ہے آپ نے بجلی تاکہ آپ کے بل تھوڑا سا کم آ جائے, یعنی کہ آپ کو تھوڑی, آپ نے اس کی قیمت بڑھا دی, آپ آئی پی پی سے سستی بجلی لے رہے ہو, یعنی کہ اس سے سستی ہے, یعنی کہ آپ جو نیپرا کے تھرو بجلی کی جو قیمت ہے وہ اس کمپنی کو کم پڑ رہی ہے. لیکن اگر وہی سولر والے سے لیں گے, یعنی کہ کسی کے گھر میں اگر اس نے 25 کلو واٹ لگایا تو اس نے کہا چلو جی باقی ان کو دے دیتے ہیں ہم, ہیں جی, وہ جو پرچیز کر رہی ہیں اس کی قیمت انہوں نے کوڑیوں کے بھاؤ لگا دی, پھر اس پہ ٹیکس بھی ایڈ کر دیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب اب دو جگہ ہو جائے گی, ایک طرف وہ بجلی کے محکمہ, میں کے الیکٹرک نام نہیں لیتا ہوں, میں بار بار محکمہ کہہ رہا ہوں, تو نام نہ لینا, محکمہ جو ہے, جو بجلی کا محکمہ کراچی کو جو بجلی دے رہا ہے, پھر وہ کیسے اپنے آپ کو مینٹین کرے گا؟ یہ صرف لیکن کراچی کا مسئلہ نہیں ہے نا شکیل بیگ صاحب, یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اس ٹائم پورے پاکستان کا ہے. اگر یہ جتنے بھی 17 گیگا واٹ یہ کہہ رہے آئے ہیں, میرے خیال سے وہ پاکستان میں نہیں لگے, وہ مطلب سوری کراچی میں نہیں لگے, پورے پاکستان میں لگے ہیں I'm sure, اور گاؤں دیہاتوں میں بھی بہت لگے ہیں. حکومت پنجاب لوگوں کو دے رہی ہے, سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, یہ دو بڑے صوبے ہیں, دونوں دے رہے ہیں. اب میں نے سنا ہے تیسرا بھی دینے لگا ہے. دے دے گا, ظاہر سی بات ہے. اور میں کہتا ہوں اگر یہ سب کچھ دے ہی رہے ہیں تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ ان کو وہ جو بھی آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ گئے, ان کو کہانی کو کریں ختم. ریزن کیا ہے کہ جب آپ ان سے ختم کریں گے, نہیں کریں گے تو خیر میں نہیں کہہ سکتا, تو میں تو صرف بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ مشکل ہے. جب بند آئی پی پی کو آپ نے پیسہ دیا آن دا ریکارڈ, تو ابھی بھی دینا پڑے گا, تو پھر آپ بتائیے کہ جب آپ نے کون سا ایسا آپ کی بزنس کمیونٹی نے اس کے بارے میں کیوں بات نہیں کی شکیل بیگ صاحب؟ میں اور آپ اس بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ کی بزنس کمیونٹی کو بات کرنی چاہیے. صبح شام آئی پی پی پہ شور مچاتے رہے, کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ پرابلم جو ہے اور زیادہ اس کا میگنیٹیوڈ بڑھ جائے گا اگر پاکستان اس پہ شفٹ ہو گیا؟ اور جبکہ ان کو پتا تھا, ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا. صبح شام انہوں نے اخبارات کے اندر اور میڈیا پر اتنا شور مچایا اس کے متعلق, تو ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پیسے تو ہمیں پھر بھی دینے پڑیں گے, اور پیسے دینے پڑیں گے آپ کو بائی دا وے, بالکل دینے پڑیں گے, وہ نہیں رکیں گے جب تک آپ کا ان کے ساتھ جب تک کا ایگریمنٹ ہے اس سے پیچھے نہیں آپ ہٹ سکتے. ناظرین یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ آج ڈسکشن میں آ گیا, میں نے کہا اس کو اوائڈ نہ کرے کیونکہ یہ بالکل تازہ خبر ہے کہ 17 گیگا واٹ پاکستان نے امپورٹ کر لیے ہیں سولر پینلز, اور پاکستان نمبر 1 2024 میں جو اخبارات کے مطابق یا جو جرید رسالے کے مطابق, اب آن لائن سورسز ہوتی ہیں, آپ کو بتائیں ان کی اتھینٹسٹی کتنی ہے میں نہیں کہہ سکتا, لیکن بیسکلی یہی بات گردش کر رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اتنے بڑے پیمانے پر یہاں سولر سیل آ گئے, سولر پینل آ گئے, جن میں سے بہت سارے اسلام آباد والے جو تھے وہ تو کل ان پر اولے پڑے ہیں تو وہ کریک بھی ہوئے ہیں. نہیں پتا تھا نا آپ کو, بھائی آپ کا صرف موبائل سے ویڈیو نہیں بناتا, تھوڑا اپنے دماغ کو بھی استعمال کرتا ہے, کیونکہ ایل ای ڈی کے دور میں ٹیوب لائٹ نہیں چل سکتا. اب بجٹ سازی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے, ٹیکس کی ریشنلائزیشن ہوگی, عوام کو ریلیف پرووائڈ کیا جائے گا. اب عوام کے ریلیف پرووائڈ کرنے والے جو پیکیجز ہیں اس میں مختلف قسم کے نوعیت کے پیکیجز جو ہیں وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں. غریبوں کو ریلیف بھی دیا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے انکم سپورٹ پروگرامز کے تحت, لیکن اس کو بھی ریویو کیا جا رہا ہے کہ اس کو کیسے زیادہ ایفیکٹیو اور ایفیشینٹ بنایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہوگا نوجوانوں کے لیے بہت سارے پیکیجز ہیں جو کہ دیے جا رہے ہیں. حکومت کو ویسے نوجوانوں پہ فوکس بھی کرنا پڑے گا شکیل بیگ صاحب. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ پروگرام میں تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن نوجوان نسل کی خواہشات و نظریات تھوڑے فرق ہیں, ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے, اور سب سے اہم یہ کہ ان کو کوئی زر مبادلہ کے یا امپلائمنٹ کے ذرائع اگر یہ نہیں پرووائڈ کریں گے تو ایشو ہو جائے گا. تو اب اتنے بڑے پیمانے پر ریلیف بھی دینی ہے, لیکن دوسری جانب آئی ایم ایف کی رکاوٹیں موجود ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کا کیا کردار ہو سکتا ہے مجھے یہ بتائیں, کیونکہ ابھی ہم حکومت ہی کر رہے ہیں, اتنا کام ہو گیا, پرائیویٹ سیکٹر کی تھوڑی ذمہ داریاں آپ بتا دیں گے کیا ہونی چاہیے؟ بالکل دیکھیں, اس میں پرائیویٹ سیکٹر آپ کے وہی فرسٹ والے سلاٹ پہ ہم جاتے ہیں جہاں پر آپ نے بات کی تھی بلڈرز کی, جہاں آپ نے بات کی تھی کنسٹرکشنز کمپنیز کی, ایف ای ڈی کی بات کی تھی, تو بیسکلی وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے. اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر اس وقت اگر, اور سب سے بڑی بات ہے اس وقت شہر کراچی میں اگر کوئی پروجیکٹ, پورے پاکستان کی بات کروں گا میں, بلکہ اب تو کراچی جام شوروں سے آگے نکل جائے, پورا کراچی ہے, تو آپ اتنی زمینیں پڑی ہیں, اگر یہاں پر شروع ہوتا ہے تو نہیں, یہ آپ نے جام شوروں والی بات جان بوجھ کے کی ہے. چلے آپ اس کو جو بھی سمجھے, میں سمجھ نہیں ہوں گی, آپ نے ہے نا کراچی, میں نے غلط تو نہیں کہا؟ نہیں کراچی نہیں ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں, جام شورو کراچی از ناٹ جام شورو. چلیں
اس پہ ہم بھی کبھی بات کریں گے. لیکن اگر پرائیویٹ سیکٹر اگر اپنا کردار ادا کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی سی ریونیو زیادہ جنریٹ ہوگا, اور جب جنریٹ ہوگا تو دیکھیں گورنمنٹ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا, اس کے ٹیکس ملے گا گورنمنٹ کو. لیکن کریں کیا, کیسے کریں؟ اب اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے, فیڈریشنز بنی ہوئی ہیں, ایف پی سی سی آئی ہے, کے سی سی آئی ہے, دیگر تمام جتنی بھی, ان کو چاہیے کہ پری بجٹ بیٹھ کر اس کے اوپر کام کریں اور گورنمنٹ کو کچھ ایسے پروجیکٹ دیں کہ جس میں کم از کم بھائی یہ کام کریں. میں تو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, اور لیکن آپ بتائیں نا مجھے یہ سولر والی بات آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کریں. نہیں, میں تو آپ کے سامنے یہ تو وہاں ڈسکس ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, اور اسی پہ اگر کام کریں. یہ بھی تو ابھی ادھورا ہی پڑا ہوا ہے, یہ تو ہو تو نہیں گیا ابھی. آئی پی پی پری بجٹ ڈسکشن ہونی, تو یہ کتنا اہم نقطہ ہے. پاکستان کی آپ کو پتہ ہے نا سرکولر ڈیٹ کتنی بڑی ہے, تو بجٹ کے اندر بیٹھ کے یہی ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کیسے کھپائیں. اور ان کے ساتھ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو, اور خاص کر اگر صوبائی حکومتوں کی بات کریں اور فیڈرل گورنمنٹ کی بات کریں, تو پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لے کر چلیں. دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر اس میں کوئی شک نہیں ہے, بیک بون ہے, اور اگر آپ اس کو ساتھ لے کے چلیں گے اور کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے سے انیشیٹو بھی دیں. آپ دیکھیں نا اس وقت ہے تشہیر کا وقت, اس وقت ہے شور مچانے کا وقت. ابھی تو ان کو ہمارے پیچھے, میڈیا کے پیچھے لگے ہونا چاہیے کہ ہم پری بجٹ یہ پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں. ملک اتنے نازک دور سے گزر رہا ہے, ٹیرف کا ایشو آیا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے صاحب وہاں غصے میں آئے ہوئے ہیں امریکہ میں. تو اس کے اندر ڈسکشن ہم کریں تو پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے کہ صبح شام بھاگ کے میڈیا کے پیچھے لگ کے, سب کے پیچھے لگ کے کہ بھائی پری بجٹ ڈسکشن کرو. بالکل ضروری ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو نہیں کریں گے تو نقصان پرائیویٹ سیکٹر کو ہی ہوگا. اور پرائیویٹ سیکٹر دیکھیں بات ایک ذہن میں اچھا, اب یہ بات ہم کر رہے ہیں کنسٹرکشن سیکٹر کو شور مچانا چاہیے. میں نے دیکھا کنسٹرکشن سیکٹر خاموش پڑا ہوا ہے کہ غلط بول رہا ہوں, صحیح بول رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں خاموش ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ریلیف ان کو ملی ہے, بولو فارغ ہو گیا. نہیں, ان کو اٹھنا بھی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھیں, ایک بڑی عام سی بات ہے نا, بچہ روتا ہے تو ماں دودھ پلاتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جب آپ روئیں گے نہیں, اپنے حقوق کی بات نہیں کریں گے, اور رائٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ غلط نہیں کر رہے ہیں. اور دوسرا بزنس کو آپ پرموٹ کریں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ چاہے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ہے, ٹیکنیکل سکلڈ, جیسے آپ نے نوجوانوں کی بات کی نا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرف جایا جائے, اس طرف نیفٹیک کے بہت سارے کورسز ہیں, مزید اس میں کورسز ڈالے جائیں. صوبائی سطح پر ادارے بنے ہوئے ہیں, وہ کام پنجاب میں بھی ہے ووکیشنل ٹریننگ کا, سندھ میں بھی ووکیشنل, صحیح بول رہا ہوں, دونوں ہے, بورڈ ہے باقاعدہ. لیکن بات یہ ہے کہ اس کی طرف جانا ہوگا. دیکھیں آپ نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملائیں. ایسا نہیں ہے کہ نوجوان پیچھے ہٹتا ہے, نوجوان سب سے زیادہ ہے پاکستان میں. چلیں شکیل صاحب, یہ آپ نے عوامی موضوع پکڑ لیا, جلدی سے اس کو کور کرتا ہوں. سروسز سیکٹر بہت اہم ہے پاکستان کا, لوگ ٹرینڈ نہیں ہیں. ووکیشنل ٹریننگ کی آپ نے بات کی, میں کہتا ہوں اتنی جابز ہیں اس شعبے میں, بہت زیادہ ہے. آج کراچی شہر کے اندر یقین کریں ناظرین, آپ کوالیفائڈ میکینک ڈھونڈنے کے لیے نکلیں, آپ کو نہیں ملے گا. میکینک کوالیفائڈ نہیں ہوتا, چھوٹا ہوتا ہے صرف, وہ چھوٹا آ جا, وہ بچپن سے لگا ہوا ہوتا ہے, ملے گا. اچھا مجھے بتائیں, آج کوئی سرٹیفائیڈ پلمبر نہیں ملے گا کراچی شہر. وہ چلے گئے باہر, جو سرٹیفیکیشن لیتے ہیں وہ کہتا ہے میں وہاں جاؤں گا مشین آپ ادھر دینا, انیشیٹو دینا. اے سی ٹیکنیشین آپ کے پاس نہیں ہے, وہی چھوٹا. سر اس طرح کام کیسے, مطلب آپ اتنا بڑا ملک ہے, یہ اسی طرح چل جائے گا. اچھا, اس میں میں پھر سے کہوں گا, میں پھر وہی سی بات کروں گا. سر باہر آپ پیٹرول پمپ کے اوپر جو ہے نا مشینری اور اکوپمنٹ یوز نہیں کر سکتے بغیر ٹریننگ کے, آپ کو پتہ ہے. آپ کی جتنی بنی ہوئی نا انڈسٹریز بنی ہوئی ہیں, ان کو بھی ایک رول پلے کرنا چاہیے نا. وہ کیوں نہیں ٹیکنیکل اسکلڈ کی طرف لے کے جاتے اس کو, وہ کیوں نہیں چاہتے, وہ صرف کہتے ہیں صاحب ہمارے اسٹیچنگ یونٹ کو استعمال کرنے والا لڑکا دے دو. وہ نہیں, لیکن وہ آپ اس کو چھوڑیں, مشین آپریٹرز اور مشینسٹ چاہیے نا ان کو. آپ ایک چیز دیکھیں, آپ شادی حال میں جاتے ہیں, چھوٹی سی بات کر رہا ہوں میں آپ کو, وہ جو لوگ ہیں وہ چھوٹے والے ہیں وہ سارے, ٹھیک ہے, ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے یہ جو کھانا دینا ہے آپ کو کس طریقے سے دینا ہے, رف ان کا وہ ہوتی ہے سارا سلسلہ. لیکن اگر اسی طرح کے کورسز کر کے, اگر وہ اس طرح کے کورسز جبکہ یہاں پر ہو رہے ہیں, اور یہ سندھ گورنمنٹ کروا رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کروا رہی ہے, لیکن وہ بچے بھی میں تو کہتا ہوں برا نہ مانیے گا, آپ کے ملک میں شادی حالوں کا جتنا بڑا بزنس ہے, ان کے سارے لوگ جو ان کے مینیجر ہوتے ہیں, شادی حال کے مینیجر ہوتے ہیں, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ شادی کا سیزن ہو تو وہ اس وقت وزیروں مشیروں سے زیادہ ان کے نخرے ہوتے ہیں, وہ لوگ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے اندر ان کی آپ کیوں نہیں کراتے ٹریننگ؟ ہونی چاہیے نا, آپ ان کو دیں. آپ اس کے بغیر, اچھا اگر تھوڑا سا اس کو صوبائی حکومت اگر اس کو لے لے, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ ان کا ڈومین ہے, اگر سندھ گورنمنٹ اس چیز کو کر لے, صرف سندھ گورنمنٹ کر لے, تو یقین کریں کہ اتنی زیادہ جاب نکل کر آ جائیں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, مسئلہ کیا ہوگا پھر, وہ جو ہے نا, وہ جو اس بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے نا, جس کو بیچارے کو 100 150 200 روپے دے کے فارغ کر دیا جاتا ہے, یہاں آپ کو ایک پراپر جاب پہ رکھنا پڑے گا. جو گورنمنٹ کا جو پیکیج ہے وہ اس کو دینا ہوگا,
ہوگا تو ڈیفینیٹلی نوجوان نسل آپ کی طرف خود بخود بڑھے گی. یہ بڑا اہم نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے. ناظرین, ووکیشنل ٹریننگ سے بہت ساری جابز کریٹ ہو سکتی ہیں. میں آپ کو سچ کہوں کہ آپ کو اس وقت اسکلڈ سرٹیفائیڈ ورکر نہیں ملے گا. آپ کو کیا میں بتاؤں, پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے اندر آپ کو اسکلڈ سرٹیفائیڈ ورکر نہیں ملے گا. جو ملے گا وہ لرننگ آن دا جاب والا بندہ ہوگا, جبکہ باہر کے ملک کے اندر چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی باریکی سے دیکھ کر کیا جاتا ہے. یہاں پر میری خواہش تو یہ تھی کہ گفتگو جاری رہتی, لیکن یہ کہ بہت سارے موضوعات آج کور ہو گئے. وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ.